اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، سینئر ثناءخواہ ہوتے ہیں۔ ہم ان سے نعت شریف سنتے بھی ہیں اور نعت شریف پڑھنے کا طریقہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے ثناءخواہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف نعت پڑھتے ہیں، اور بہت سے ثناءخوانوں کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ نعت کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، دوبارہ جا کر پڑھتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں وہ اکیلے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد عوام الناس میں جا کر پیش کرتے ہیں تاکہ عوام کو اس کا مطلب بھی گائیڈ کر سکیں، سمجھا سکیں۔ لیکن ناظرین، بہت سے نعت خوانوں کو اللہ کریم نے ایک بلندیاں عطا فرمائی، ایک بلندیوں کا ایک سلسلہ عطا فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اس بلندی کو چھو کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہمیں نظر آتی ہیں اپنے معاشرے کے اندر جنہیں اللہ کریم نے بلندیاں عطا فرمائی، وہ بلندیوں پر رہ کر کام کر رہے ہیں، اور ان کے سائے میں، ان کے بیک پہ بہت سے لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے سینئر ثناءخواہ موجود ہیں، اور آج میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے اس پروگرام نور ہدایت کا حصہ بنے ہیں، تشریف لائے ہیں، رونق بخشی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تعارف کرانے سے پہلے اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، آواز میں، عمر میں، صحت میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ میری مراد سینئر ثناءخواہ جنہیں ہم کبھی بھی کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر ہمارے کانوں کو، ہماری سماعت تک اگر یہ آواز آ جائے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ ہم بچپن میں اس کلام کو بڑا سنا کرتے تھے، بڑا پڑھا کرتے تھے۔ جس گلی میں جائیں، جس علاقے میں جائیں، جس محلے میں جائیں، آپ کو اس کلام کی آواز لازمی آیا کرتی تھی۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ بہت سے آنے والوں، یہ تو بتاؤ شہر مدینہ، جب بھی کوئی مدینہ سے آتا نا، ویسے ہم سوال کرتے تھے یار بتاؤ نا کیسا ہے مدینہ، لیکن جب یہ کلام آیا تو ہر جگہ روزانہ عمرے سے سینکڑوں، ہزاروں کی تعداد میں حاجی عمرہ کر کے تشریف لاتے ہیں، حجاج حج کر کے تشریف لاتے ہیں، تو سوال نہیں کیا جاتا کیسا لگا، یہ کلام پلے کیا جاتا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے جی۔ اگر ہم ماں کی شان کے حوالے سے بات کریں، بہت سے لوگوں نے ماں کے شان کے حوالے سے کلام پیش کیے ہیں، لیکن کچھ کلام ایسے ہیں جو ڈائریکٹ آ کر دل پر لگے ہیں، کیونکہ پڑھا بھی دل سے گیا ہے۔ جس کو ماں کی دعا ملی ہو ہیں جی، تو وہ پھر جب پڑھے گا تو دل سے ہی پڑھے گا اور لوگوں کے دل پر اثر رکھے گا۔ میں گفتگو تو کم کرنا چاہتا، لیکن تعریف اتنی ہے، تعریفات اتنی ہیں کہ مجھے لگتا ہے 6 سے 7 پروگرام ہمارے اس میں گزر جائیں تب بھی تعریف کا ایک جو انبار ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مختصر کرتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر ثناءخواہ رانا عبدالحمید سہروردی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت، کیسے مزاج؟ اللہ کا کرم، دعائیں ہیں آپ کی، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، وی چینل کا بھی بہت شکریہ، اور نور ہدایت میں ماشاءاللہ آج آپ نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا، پوری ٹیم کو، آپ کو پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے وینس ٹی وی پہ یقین مانیے، ہمارے جو وینس چینل ہے اس پہ ایک رونق سی ہو گئی ہے۔ وینس ایچ ڈی پر ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کی بدولت اللہ کریم ہمارے چینل کو بھی عروج عطا فرمائے، اور آپ کے آنے سے یقیناً بڑی برکتیں ہوں گی۔ اچھا حضرت، میں مختصر کروں گا کیونکہ میری خواہش ہے کہ آپ کو ہم زیادہ سنیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہر کوئی یہ سوال کرتا ہوگا یقیناً کہ آپ بچپن سے نعت پڑھیں، میں آپ سے یہ عرض نہیں کروں گا کہ آپ بچپن سے نعت پڑھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو نعت کی تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، جو آپ نے نعت کی تعلیم حاصل کی، یقیناً آپ کے اس وقت سینئر ثناءخواہ ہوا کرتے تھے، ہوں گے اس وقت، آپ نے کن کو دیکھ کر نعت کی تعلیم حاصل کی، اور وہ وقت کون سا تھا حضرت، وہ کون سی ایج کا لمحہ تھا؟ وہ دراصل بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں نے الحمدللہ نعت خوانی کی جو تربیت حاصل کی وہ 81 سے جو ہے الحمدللہ میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور باقاعدہ میں نے تربیت حاصل کی ہے ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد بھی ہیں، اور آپ نے ایک نعت کالج کا آغاز کیا، اور
اس میں نعت کالج میں بڑے بڑے نعت خواں حضرات ماشاءاللہ آئے، اور بہت سے نعت خواں ماشاءاللہ آج منظر عام پر بھی ہیں، جس میں یہ فقیر بھی یہ ناچیز بھی آپ کے سامنے الحمدللہ آج موجود ہے۔ تو اس نعت کالج کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج دیا، اور الحمدللہ یہ ہے کہ اس میں الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب ماشاءاللہ بہت جو بڑا کہ نام، آپ بہت دنیا کا ایک نام، بہت بڑا چمکتا نام ہے، دھمکتا ستارہ ہیں وہ، بے شک، چمکتا ستارے ہیں، اور تا حیات چمکتا دھمکتا ستارہ بے شک، اور انشاءاللہ انہی کا یہ ایسے ہی، فیض ہے، بے شک، الحمدللہ یہ سارا انہی کا فیض ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ وہاں سے میں نے یہ تعلیم حاصل کی۔ اس میں جو ہمارے استاد کی حیثیت سے پڑھاتے تھے اس وقت ہمیں، تو انہی کے چھوٹے بھائی سید اعجاز الدین سہروردی بے صاحب، شک، وہ ہمیں تعلیم دیتے تھے۔ ایک وقت تھا نوجوانی کا، اور میرا خیال ہے میں اس وقت جب یہ نعت کالج میں داخلہ لیا تو اتنی مجھے ظاہر ہے نعت آواز نہیں تھی، تو پھر وہ آہستہ آہستہ مجھے جو ہے تربیت بتائی، اس طریقے سے پڑھیں۔ پھر انہوں نے پھر اب ابا جی بھی آتے تھے، ہم ابا جی کہتے ہیں، پیر و مرشد علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ، تو پھر وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، ہاں بھئی اب پڑھیں، تو ہر چیز وہاں پر سمجھائی جاتی تھی کہ کس لفظ کو کیسے کہنا ہے، بے شک، کس لفظ کو کیسے کہنا ہے۔ اب جیسے ایک مصطفیٰ ہے، اب وہاں پر بتایا جاتا ہے جو مصطفیٰ پڑھتا ہے نا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ تو پڑھتا پھر ہے، وہ روک دیتے ہیں، ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں، اس کو ایسے بولو، مصطفیٰ۔ واہ، اب ہر چیز کا بتاتے ہیں، سمت ایک سمت ہے، ہم پڑھتے سمت ہے، جی، سمت ہے، بولا سمت لفظ نہیں ہے، سمت نہیں ہے، واہ، سمت ہے، تو وہ ہر چیز کا یہ ادائیگی بتاتے ہیں۔ بالکل۔ حضرت وہاں یقیناً وہ سہروردی سلسلہ تھا، اس کی روحانیت بھی تھی، تو وہ ایک سلسلہ چلتا آیا۔ ان کے ظاہر سی بات ہے جب حضرت کے وصال کے بعد، جی، اب اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہوتے، والدین ایسے ہوتے ہیں، ان کا ایک مشن ہوتا ہے، اس مشن کو اگر کوئی پھر بعد میں ان کا بیٹا اٹھا لے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ ان کے صاحبزادے نے اٹھایا۔ اگر میں یہی بات آپ کی کروں کہ ماشاءاللہ سے آپ کے ایک سلسلہ ہے، اور آپ الحمدللہ، ہم بھی بچپن سے، ہمارے بڑے بھی بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں اور بہت آپ کو سنا ہے، الحمدللہ آج بھی سنتے ہیں، اللہ آپ کی آواز میں اسی طرح تازگی رکھے۔ آپ نے بھی ایک تسلسل کو جوڑا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کے بیک پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین ثناخواں نظر آتے ہیں۔ دو تو ایسے ہیں جو اس وقت پورے پاکستان میں اسکرین کی طرح پوری دنیا میں چھائے، اللہ ان کو بھی عزت عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ حضرت کیسے رہا؟ آپ سے کنورٹ آپ کے شہزادوں میں کیسے ہوا حضرت؟ بات یہ ہے، جب وہ چھوٹے تھے تو میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا محفلوں میں، تو کوشش میری یہی تھی، یا اللہ مجھے بھی ثنا خواں بنایا، سبحان اللہ، اور میرے بچے جو ہیں یہ بھی ثنا خواں بنے۔ تو آپ یقین جانے، بس یہی تھا کہ جہاں موقع مل گیا تھا، جہاں موقع ملتا تھا تو ان کو دو شعر ان کو بھی پڑھا دیا کرتے تھے، تو ان کو ذوق شوق لگا الحمدللہ۔ جب ذوق شوق لگا تو گھر میں بھی ان کو یہی میں تعلیم دیتا تھا، مگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹیلنٹ ان میں رکھا تھا کہ وہ جو چیز میں بتاتا تھا وہ چیز کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی، تو روحانیت تھی نا جی۔ ہاں، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ملا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی دامت برکاتہم عالیہ کا یہ سارا فیضان ہے، بے شک۔ اور یہ سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن ہے جو کہ پوری دنیا میں الحمدللہ یہ جگمگا رہی ہے، اور الحمدللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اسی طریقے سے یہ چمکتی رہے اور جگمگاتی رہے۔ ہماری یہی دعائیں، سب کی، ہر عاشق رسول کی یہ دعا ہے، جو عشق رکھتا ہے سرکار کا وہ عشق رکھتا ہے سہروردی خاندان کا، کیونکہ سہروردی خاندان نے ہمیں عشق سکھایا ہے، چاہے وہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا ہو، یا اس کے علاوہ رحمت برس رہی ہے محمد کے بہت سے کلام حضرت، ہم کہاں کہاں نظر دوڑائیں گے، ہر جگہ ہمیں کلام عشق والی بات نظر آئے گی۔ اچھا حضرت، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ موجود ہیں، کہ آپ نے یقیناً پورے پاکستان میں تو آپ گئے ہیں، چپے چپے پر آپ نے محافل کی ہیں الحمدللہ، تو کہ پاکستان سے باہر بھی جانا ہوا، کہاں کہاں حضرت؟ ہاں، میں پاکستان سے اتنا تو خیر باہر نہیں گیا، یہاں سے موقع نہیں ملا، ضرور ہے کہ میری آواز باہر گئی، بے شک بے شک۔ میں الحمدللہ یہ دبئی میں گئے اور سعودیہ گئے، الحمدللہ سعودیہ میں بھی گئے، اور وہاں پر جا کے
عمرے بھی عمرے کرے ماشاءاللہ. قطع کلامی معاف حضرت، میں نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ سعودیہ کی آپ نے بات کی، اب اچانک بات آ گئی ذہن میں کہ حرم شریف کے اندر تو جانے کی خواہش تو ہے ہی ہے ہر مسلمان کی، حرم شریف کو دیکھنے کی خواہش بھی ہر مسلمان کی ہے، سعودی عرب جانے کی خواہش بھی ہر مسلمان کی کہ وہاں جائے، مکہ مدینہ کا ایک سلسلہ ہے وہاں پر، لیکن حجر اسود کو چوم لینا ہر انسان کی خواہش. تو ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر نوافل ادا کی، پلیز یہ محبت کی بات بھی ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیسے پیش آیا حضرت؟ ہاں یہ اچھا سوال، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ میرا خیال ہے مجھے سن اچھی طرح یاد نہیں ہو سکتا، یہ وہی سن ہو کہ 96 کی بات ہے. 96 وہ کچھ ایسا تھا کہ جب میں عمرہ کر رہا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، تو ایک شخص جو تھا وہ اندر سے خانہ کعبہ کے اندر سے، وہ شخص خانہ کعبہ کے اندر سے جو ہے وہ نکلا. میں نے اس کو دیکھا، وہ اپنی یونیفارم پہنے ہوئے تھے، جو ان کی اپنی ایک یونیفارم ہوتی ہے، کوئی افسر تھے. وہ دل نے چاہا، ایک کیفیت نے چاہا کہ ان سے عرض کی جائے کہ اندر کی اگر زیارت ہو جائے تو بڑی مہربانی. تو میں نے ان سے جو ہے یہ کہا کہ سر اگر اندر کی زیارت مجھے اگر ہو جائے تو بڑی مہربانی آپ کی. تو دیکھیں ایک ذریعہ بنتا ہے، ایسا ہی ہے، ذریعہ بنتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جو حقیقت بات تھی وہ ساری آپ کو میں بتاؤں. انہوں نے مجھے اس طریقے سے کیا جیسے تھوڑا سا جھڑک دیتے نا، اس طریقے سے ہٹ. تو پھر وہ تھوڑا گئے اور واپس آئے. جب واپس آنے لگے میں وہیں کھڑا ہوا تھا، میں انہیں کو دیکھ رہا تھا، یار یہ شخص خانہ کعبہ کے اندر گیا ہے اور وہاں سے نکلا. وہ شخص واپس آئے، میرے پاس آئے، کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے آپ تشریف لائے ہیں، میں نے دیکھا آپ کو، میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھی ذرا اندر کی زیارت کرا دیں. کہنے لگے ایک سب سے پہلے تو میں آپ سے یوں وہ مجھے کہنے لگے، میں آپ کو سب سے پہلے کہوں گا کہ مجھے آپ معاف کر دیں، معاف کریں آپ مجھے کہ میں نے آپ کو اس طریقے سے جھڑک دیا. یہاں تو اللہ نے آپ کو بلایا ہے، واہ واہ، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور میں نے آپ کو اس طریقے سے کیا، لہٰذا مجھے معاف کر دیں آپ. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہنے کہ اچھا آپ نے کر دیا؟ میں نے کہا جی معاف. میں ہاں جی ہاں بالکل میں نے کیا آپ کو. کہنے کہ اب میں آپ کو زیارت کراتا ہوں. سبحان اللہ. سر وہ کہنے لگے مجھے کہ آپ یہیں کھڑے رہیں، اور وہ جو بیٹھے ہیں چھڑتا تھا وہ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو لینے کے لیے آئیں گے، میں واپس جا رہا ہوں. تو اور جیسے وہ لے کے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کہنا، جس طریقے سے بھی وہ آپ کو لے کر جائیں. میں ٹھیک ہے. اب میں وہ ان کو اشارہ کیا، اس کو اندر وہ آئے، اٹھے، انہوں نے میرے کو یہاں سے پکڑا اچھی طرح، مجھے یہاں سے پکڑ کے اور تھوڑا شور انہوں نے مچایا، سارے ہٹ گئے جتنے بھی تھے. میرا احرام میرا بندھا ہوا تھا. وہ اندر مجھے لے کے گئے. وہ کچھ لوگ یہ سمجھے کچھ کیا ہوا، رانا صاحب کو پکڑ لیا، کوئی مشکوک بندہ ہے، ظاہر ہے مشکوک ہے اللہ کے. تو وہ سب لوگ ہٹے، وہ مجھے اندر لے گئے. اندر جا کر وہ شخص مجھے کہتا ہے جس نے مجھے یہاں سے پکڑا تھا، کہنا اے رفیق ایک معافی. اب وہ جو یونیفارم پہنے ہوئے تھے وہ کہنے لگے جلدی سے 2 رکعت نفل ادا کریں. سبحان اللہ. آپ جلدی کریں، 2 رکعت نفل ادا کریں. تو میں نے 2 رکعت نفل جب پڑھنے لگا تو میں فوراً خیال آیا کہ ان سے یہ تو پوچھو کعبہ کدھر، یہ ذہن میں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، جلال ہے وہاں میرا دماغ جو تھا وہ ذہن تھا موف ہو گیا کہ میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں خانہ کعبہ کدھر کو ہے. کہنے لگے آپ خانہ کعبہ کے اندر آ گئے، آپ خانہ کعبہ کا پوچھ رہے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھ لیں. تو میں نے جو ہے 2 رکعت نفل ادا کی. اب 2 رکعت نفل ادا کر کے دعا مانگنے لگا کہ جلدی کریں. اب میں نفل بھی پڑھا، میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں. دل میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگ پوچھیں گے گئے تھے عمرے پہ کیا دیکھا، کیا ایسا ہوتا ہے. تو وہ جس طریقے سے یہ گارڈر چھت کو روکتے ہیں، جو لکڑی ہوتی ہے جس کو لکڑی کی بلیاں کہتے ہیں، وہ چھت رکتی ہے یا گارڈر کہتے ہیں، اس طریقے سے وہ اسٹیل کے پائپ
पाइपों से जो है ना छत रुकी हुई है, जो मैंने देखा काम हो रहा था, कुछ लोग अंदर काम भी कर रहे थे। यहाँ से जो पत्थर हैं और नोकीले, चारों तरफ से नोकीले पत्थर मैंने देखे, दीवार देखी चारों तरफ से। ये मैंने कहा ये पत्थर भी हैं, दीवार, ये स्टील के पाइप हैं। और ये जिस तरीके से मैंने जब देखा, जल्दी करें, दुआ कर ली उन्होंने। फिर दोबारा मुझे यहाँ से पकड़ा ले गए। तो एक जिस तरह इफ्तिताह करते हैं जो मिनिस्टर टाइप के होते हैं, या तो इस तरीके से उन्होंने पर्दा हटा के कह लेंगे जितना भी बोसा देना है दे। वो हजर अस्वद था, सुभान अल्लाह। वो हजर अस्वद को मैंने बोसा दिया। मैं ये देखता था, या अल्लाह, मैं तो इसके बहुत ही लाइन में लगता था, बारी आती नहीं थी। और आज अल्लाह ताला ने मुझे कहने लगे आज आप इसको जितना बोसा देने दे, तो मैंने वहाँ बोसा भी दिया। ये हज़रत बहुत बड़ी सादत की बात है। ये गुफ्तगू तो ऐसी है कि जी चाहता है कि आप इसको करते रहें, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ और सवाल है मेरे जहन में, वो भी कर लूँ। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, नो डाउट बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हजर अस्वद को, अल्लाह ताला सबको ये हाज़री ऐसी हाज़री अल्लाह ताला सबको, अल्लाहुम्मा आमीन। सरकार का फरमान है हजर अस्वद को अगर पहले तो बोसा लें, अगर नहीं दे सकते तो दूर से है जी। अब कितनी बड़ी सादत की बात है कि आप काबतुल्लाह के अंदर हैं और आप मेन हजर अस्वद जो है उसको आप बोसा दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी इस हाज़री को कबूल फरमाए और हमारे इस हाज़री के सदके हम सब जितने लोग देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हार पे अल्लाह रहम फरमाए, रहमत फरमाए। अच्छा हज़रत, यकीनन इससे बड़ा अवार्ड तो मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो आपको ज़िंदगी का मेरा सबसे बड़ा अवार्ड यही है। उसके अलावा अगर जो एक दुनियावी अवार्ड की अगर मैं बात करूँ, दुनियावी जो आर्जी अवार्ड होते हैं जो सब लगे हुए हैं किसी तरह, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, आपको यकीनन अल्लाह पाक ने ये सबसे बड़ा अवार्ड है। दुनियावी अवार्ड की अगर बात करूँ, कोई अवार्ड ऐसा जो आपको याद हो जाए? अवार्ड के ऐसा है कि एक हमारी अंजुमन थी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है, अंजुमन अंदलीबान रियाद रसूल, उसके तहत एक मुकाबला हुआ था। उसमें सदर पाकिस्तान जो है वसीम सज्जाद साहब, जो कायम मकाम सदर पाकिस्तान थे, ठीक है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो वो मुकाबला नाथवानी थी, तो उसमें जो है मैंने हिस्सा लिया और वहाँ से उन्होंने मुझे, हमने उनको मेहमान ख़ुसूसी, उसी मुकाबले में मेहमान ख़ुसूसी थे वो, तो वहाँ से मुझे अवार्ड मैंने हासिल किया, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। अच्छा हज़रत, अगर मैं शागिर्दों की बात करूं, यकीनन बहुत से सनख़ा ऐसे हैं, आपके पास कौन सा टाइम था कि आप इतनी क्लासेस देते, लेकिन बहुत से उस्ताद ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सुन कर उनके पास शागिर्द हो जाते हैं। यकीनन उनमें से आप भी एक हैं, बहुत से ऐसे आपके शागिर्द होंगे, तो क्या कोई एक ख़ास शागिर्द जिससे आपको जिस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता हो कि अल्लाह ने इसको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, वो भी बताइएगा। और शागिर्दों की तादाद कुछ इल्म है हज़रत, तो वो भी प्लीज़। मैं शागिर्दों की तादाद तो नहीं बता सकता माशाल्लाह, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से कॉलें भी आती हैं और यहाँ भी हैं। और बस यही कहूँगा कि ये मेरे जो साहबजादे हैं, हाफिज़ मोहम्मद गौहर राना माशाल्लाह, जो कि आपके सामने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर रहे हैं, और अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी, तो ये भी आपके सामने हैं, ये मेरे शागिर्द हैं। अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी के बारे में अर्ज़ करूँगा कि वो सिर्फ नातख़्वानी नहीं, बल्कि नातख़्वानी के साथ साथ जो इदारा है सोहरवर्दी फाउंडेशन जी, उसको भी बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से। हमारे हर जगह उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे घराना जो है ना जी, मेरा अपना घराना, ये मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं था, मैं भी कुछ ज़ाहिर मैं कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि देखिए, एक मिसाल बताते हैं कि किसी लोहार के पास जाएंगे तो लोहार के पास बैठोगे, लोहार के पास आप जाओगे तो वो जब घर आओगे तो कपड़े काले मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं से, बिल्कुल ठीक है। और किसी खुशबू वालों के पास जाओगे तो घर में जब वापस आओगे तो खुशबू लेकर आओगे, खुशबू से आएगी। तो कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, बेशक अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला, बेशक। तो हम अल्लाह वालों की उसमें खिदमत में थे और अब तक हैं और आखिरी सांस तक रहेंगे। वही जब तक बिका न था कोई पूछता न था। क्या बात है। अच्छा हज़रत, यकीनन हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आपसे गुफ्तगू का जो जी वही बात है कि जी चाहता है करते रहें, लेकिन आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा रूहानियत हासिल करने के लिए इस बज़्म के अंदर थोड़ी रूहानियत और शामिल हो जाए, आपकी आवाज़ हो और हम बारगाह रिसालत मआब में हाथों को बांधे हुए सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ अपनी खूबसूरत आवाज़ में हदिया नात पेश फरमाएँ। जिसे देखनी
جنت وہ نبی کے در سے گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے. وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے. جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے. فقط ان کا ہی وسیلہ بے شک جو ہمیشہ کام آیا. بے شک بے شک. بڑے انقلاب آئے جو تمام سر سے گزرے. میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھ کو دید ان کی کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے. جی سبحان اللہ. میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا. یہی دعا ہے یا رب یہ درے اثر سے گزرے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اسی طرح تازگی ہی رکھے جی. ہماری دعا ہے حضرت. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے, ہماری اس بزم کو رونق بخشیں گے. اجازت ہو تو اختتام کر دوں جی. جی. ناظرین اکرام, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ سب سے گزارش ہے اپنا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.